بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاعتماد فی السجود۔ یہ باب ہے سجدے میں اعتماد یعنی ٹیک لگانے کے بیان میں۔ سجدے میں اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں دشواری ہو تو اس کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ استعینوا بالرکب یعنی گھٹنوں سے مدد لو۔ تو گھٹنوں سے مدد لینے کی صورت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی کونیاں گھٹنے پر ٹیک دے۔ دونوں ہاتھوں کی کونیاں گھٹنوں پر ٹیک دے تو اس طرح کچھ آرام مل جائے گا۔ اور یہ کبھی ہوتا ہے جیسے سجدہ لمبا ہو گیا تو اس وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں دشواری ہوتی ہے، تو صحابہ کرام نے اس تعلق سے جب بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو ارشاد فرمایا استعینوا بالرکب یعنی گھٹنوں سے مدد۔ تو اب سجدہ جب کریں گے، اب ہاتھ ایسے رکھا، اب یہ اس کو پہلو سے جدا رکھنا ہے تو اس میں کبھی دشواری ہوتی ہے، تو یہ والا حصہ یہ گھٹنوں پر ٹیک دیا جائے۔ سمجھ میں آئی کیفیت؟ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابن عجلان عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اشتکا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقت السجود علیہم۔ ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سجدے کی مشقت کے بارے میں عرض کیا اذا تفرجوا، جبکہ دونوں ہاتھوں کو پہلو سے جدا رکھیں۔ فقال ارشاد فرمایا استعینوا بالرکب گھٹنوں سے مدد لو، یعنی دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیک دو اور ان گھٹنوں سے مدد لو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث لا نعرف من حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الوجہ۔ اس حدیث کو ہم ابو صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صرف اسی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی لیث عن ابن عجلان کی ہی حدیث سے۔ اور اس حدیث کی روایت سفیان ابن عیینہ اور کئی ایک لوگوں نے عن سمی عن النعمان بن ابی عیاش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نحو ھذا اسی کے معنی میں۔ وَكَأَنَّ رِوَایَتَ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَایَتِ اللَّیث، گویا ان حضرات کی روایت لیث کی روایت سے زیادہ صحیح، اس وجہ سے کہ سفیان ابن عیینہ اور کئی ایک لوگوں نے سمی سے اسی سند سے روایت کی ہے، جبکہ لیث وہ تنہا ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لیث کی روایت صحیح نہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفیان ابن عیینہ وغیرہ کی روایت لیث کی روایت سے زیادہ صحیح۔ باب کیف النہوض من السجود، یہ باب اس بیان میں ہے کہ سجدے سے کس طرح اٹھا جائے، یعنی دونوں قدموں کے اگلے حصے پر زور لگا کر کے سیدھے سجدے سے اٹھ جائیں، یا یہ ہے
کہ خفیف مقدار میں جلسہ استراحت کیا جائے، اس کے بعد پھر قیام کے لیے اٹھیں۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ دونوں قدموں کے اگلے حصے پر زور لگا کر کے سیدھے کھڑا ہو جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک خفیف مقدار میں جلسہ کرے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، یعنی خفیف مقدار میں بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر اٹھے۔ یہ جلسہ استراحت ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور کسی حدیث شریف میں جلسہ استراحت کا جو ذکر آیا ہے وہ محمول ہے حالت عذر پر، لہٰذا اگر صحت کی حالت میں آدمی ہے تو اسے جلسہ استراحت یہ ہمارے نزدیک منع ہے، بلکہ دونوں قدموں کے اگلے حصے پر زور لگا کر کے سیدھے کھڑا ہو جائے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا حشیم عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث اللیثی انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا کان فی وتر من صلاتہ لم ینہض حتی یستوی جالسا۔ خالد الحذاء ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت مالک بن الحویرث لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جب طاق رکعت میں ہوتے، یعنی پہلی رکعت اور تیسری رکعت، لم ینہض حتی یستوی جالسا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے۔ یہ ہے جلسہ استراحت، اور یہ ہمارے نزدیک محمول ہے حالت عذر پر، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف زیادہ ہو گئی، اس وقت جلسہ استراحت خفیف مقدار میں فرماتے تھے، ورنہ آگے حدیث شریف آ رہی ہے کہ کان ینہض علی صدور قدمیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمین شریفین کے اگلے حصے پر زور دے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور خود صحابہ کرام سے بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ کانوا ینہضون علی صدور اقدامہم، یعنی صحابہ کرام اپنے قدموں کے اگلے حصے پر سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ خود سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور کثیر صحابہ کرام سے یہی منقول ہے، اس لیے سنت طریقہ، یعنی جب کہ کوئی عذر نہ ہو اس وقت سنت یہی ہے کہ دونوں قدموں کے اگلے حصے پر زور لگا کر کے سیدھے کھڑا ہو جائے۔ باب منہ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مالک بن الحویرث کی حدیث حسن صحیح ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، اور یہی قول ہمارے اصحاب یعنی محدثین کا ہے۔ باب منہ ایضاً، یہ بھی اسی کا دوسرا باب ہے۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا ابو معاویہ حدثنا خالد بن ایاس ویقال خالد بن الیاس عن صالح مولی التوأمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ۔ ابو معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم سے خالد ابن ایاس نے بیان کیا، اور انہیں خالد ابن الیاس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صالح سے روایت کی جو توأمہ کے آزاد کردہ غلام، توأمہ یہ ایک عورت کا نام ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں قدموں کے اگلے حصے پر اٹھ جاتے تھے،
یعنی سجدے سے فارغ ہونے کے بعد دونوں قدموں کے اگلے حصے پر زور دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث علیہ العمل عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ یختارون ینحضر الرجل فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، اہل علم اسی بات کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑا ہو جائے، اور اس کے راویوں میں سے، اس حدیث کے راویوں میں سے خالد ابن یاس ہیں، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، انہیں خالد ابن الیاس بھی کہا جاتا ہے، اور صالح یہ توما کے آزاد کردہ غلام جو ہیں یہ صالح ابن ابی صالح ہیں، اور ابو صالح کا نام نبہان ہے اور یہ مدنی۔ اگرچہ اس حدیث کے راویوں میں خالد ابن ایاس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف، لیکن امام ترمذی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ علیہ العمل عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے، تو گویا اہل علم کے نزدیک اس حدیث شریف کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور تلقی بالقبول کی وجہ سے حدیث ضعیف درجہ حسن تک پہنچ جاتی۔ پھر اس کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو صف اول میں رہتے تھے، مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، اس طرح سے جو عبادلہ ہیں وہ صف اول میں رہتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استمرار کے ساتھ جو عمل دیکھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے اگلے حصے پر سیدھے اٹھ جاتے تھے اور جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال اس کو ترجیح دی جائے گی، اور مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ محمول ہے حالت عذر پر۔ باب ما جاء فی التشہد، یہ باب ہے تشہد کے بیان میں۔ تشہد کے الفاظ کثیر صحابہ کرام سے مروی مرفوعاً، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ام المومنین عائشہ صدیقہ، اس طرح متعدد صحابہ کرام سے تشہد کے الفاظ مروی، اور ان تشہدات میں تو تشہد کے الفاظ متعدد صحابہ کرام سے مرفوعاً مروی۔ اب ان میں کون سا تشہد افضل ہے پڑھنا، یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک افضل تشہد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے وہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک افضل تشہد وہ ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، اور یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے، اولویت کا اختلاف ہے، نفس جواز میں کوئی اختلاف نہیں، نفس جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تشہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں اختیار فرمایا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مؤکد طریقے سے تشہد کی تعلیم دی ہے وہ طریقہ اور تشہدات میں مذکور نہیں،
چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حماد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد کی تعلیم انہوں نے دی۔ اور حماد کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے مجھے تشہد کی تعلیم دی۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد کی تعلیم دی۔ علقمہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد کی تعلیم دی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لیا اور مجھے اس طرح تشہد کی تعلیم دی جیسے کہ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، اور ارشاد فرمائے قل التحیات للہ الی آخری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہد کی تعلیم جو دی ہے تو اس طرح کی سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں لیا اور اس طرح تعلیم دی کہ جیسے قرآن کریم کی تعلیم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ اور مزید قل کے ساتھ خطاب فرمایا کہ قل یعنی کہو، یعنی صیغہ امر بھی، اور امر کی دلالت کم از کم ندب پر ضرور ہوتی ہے۔ تو اب جو مؤکد طریقہ اس تشہد کی روایت میں مذکور ہے وہ طریقہ دوسرے تشہدات کی تعلیم میں مذکور نہیں۔ پھر سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام ترمذی کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ تشہد کے باب میں جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں ان ساری حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد اختیار فرمایا۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی حدثنا عبید اللہ الاشجعی عن سفیان الثوری عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعدنا فی الرکعتین ان نقول۔ اسود بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم 2 رکعات پر بیٹھیں تو کہیں التحیات للہ۔ یہ الفاظ امام ترمذی کے، لیکن ہم نے جو طریقہ تعلیم ابھی ذکر کیا ہے وہ مسند ابی حنیفہ میں امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ مذکور ہے۔ کس کتاب میں؟ امام ابو حنیفہ کی جو اپنی مسند، اور ظاہر ہے کہ جو طریقہ تعلیم مذکور ہے اس میں اسے مسلسل بالاسناد کہتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسلسل بالاسناد، یعنی پوری سند میں حدیث شریف روایت کرنے کا انداز بالکل ایک ہو، تو وہ حدیث مسلسل بالاسناد ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی جہتیں ہیں ترجیح کی، ان جہتوں سے انہی کو اسی تشہد کو اختیار فرمایا، اور باقی
الفاظ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جو الفاظ کے اعتبار سے محاسن اس تشہد میں ہیں وہ محاسن دوسرے جو الفاظ دوسرے صیغے جو آئے ہیں صاحب ہدایہ نے محاسن کے اعتبار سے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کا امتیاز ذکر فرمایا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ ہدایہ میں پڑھے ہیں کہ نہیں؟ پڑھے ہیں کہ سنے ہیں؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث متعدد طرق سے مروی، وَهُوَ صَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد، اور تشہد کے باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سب سے اصح حدیث ہے، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد تابعین میں بھی اکثر تابعین کا اسی پر عمل ہے۔ یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باب منہ ایضاً، یہ بھی اسی کا دوسرا باب ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابی الزبیر عن سعید بن جبیر و طاووس عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی اس طرح تعلیم دیتے جیسا کہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے۔ فکان یقول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ الفاظ کن کے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور عبد الرحمن ابن حمید رواسی نے اس حدیث کی روایت ابو زبیر سے ویسے کی ہے جیسے کہ لیث ابن سعد کی حدیث ہے، اور ایمن ابن نابد مکی نے اس حدیث کی روایت عن ابی زبیر عن جابر کی ہے، وہ غیر محفوظ، اور یہ غیر محفوظ ہے۔ وہ ذهب الشافعی الی حدیث ابن عباس فی التشہد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشہد کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تشہد کی طرف گئے۔ باب ما جاء انہ یخفی التشہد، یہ باب اس بیان میں ہے کہ تشہد آہستہ سے پڑھے۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا یونس بن بقیر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ یہ عن ابی مسعود کے بجائے عن ابن مسعود ہونا چاہیے، ہاں عن ابن مسعود اس کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ حدیث انہی سے مروی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنہ ان یخفی التشہد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات سنت سے ہے کہ تشہد آہستہ سے پڑھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن غریب ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ باب کیف الجلوس فی التشہد، یہ باب اس بیان میں ہے کہ تشہد میں کس طرح بیٹھیں۔ تو احادیث کریمہ میں جلوس کی دو کیفیت منقول ہے،
دو کیفیتیں حدیث شریف میں مذکور، ایک کو کیفیت افتراش کہا جاتا ہے اور دوسرے طریقے کو کیفیت تورک کہتے ہیں۔ افتراش کی کیفیت کیا ہے کہ دونوں پاؤں کو بچھا لے، دونوں پاؤں بچھا لے اور داہنا پاؤں یعنی داہنا قدم کھڑا رکھے اور زمین پر نہ بیٹھے بلکہ پاؤں ہی پر بیٹھے۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ افتراش کی کیفیت۔ تو کس طرح بیٹھیں گے؟ جیسے بیٹھتے ہیں نماز میں، ہاں، یہ جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں نماز میں، وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ افتراش کی کیفیت۔ ہمارے نزدیک قاد اولا ہو یا قاد اخیرہ، دونوں میں ہی افتراش سنت ہے۔ قاد اولا میں بھی افتراش کرے اور قاد اخیرہ میں بھی افتراش کرے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں میں تورک سنت ہے، یعنی دونوں پاؤں کو ایک طرف کر لیں اور تورک یہ ورق سے بنا ہے۔ ورق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ورق کا؟ ورق کا مطلب مؤخر الرجل، سرین جسے کہتے ہیں، یعنی تورک کی کیفیت ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف کو کر لے اس طرح سے، یہ تورک کی کیفیت۔ ہاں، عورتیں جیسے بیٹھتی ہیں، ہاں جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں، تو ہمارے نزدیک تورک یہ مسنون نہیں، بلکہ تورک یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سنت۔ جیسے عام طور سے سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ اس میں زیادہ مشقت نہیں، تورک میں زیادہ مشقت نہیں، اس میں بنسبت افتراش کے آرام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قاد اولا میں افتراش سنت ہے، جبکہ قاد اخیرہ میں تورک ان کے نزدیک سنت، اور ہمارے نزدیک دونوں ہی قادہ میں افتراش سنت۔ تورک اس میں چونکہ عورتوں کے لیے نماز میں ہر ایسی حیت مطلوب ہے جس میں ان کے لیے پردہ زیادہ ہو، تو اس میں پردہ زیادہ۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عبداللہ بن ادریس عن عاصم بن قلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال قدمت المدینۃ قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاصم بن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، میں نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور دیکھوں گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ فلما جلسا، حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں فلما جلسا یعنی للتشہد، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، افترش رجلہ الیمنی، تو حضور نے بایاں پاؤں بچھا لیا، ووضع یدہ الیسری یعنی علی فخذ الیسری، اور حضور نے بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا، ونصب رجلہ الیمنی، اور حضور نے داہنا پاؤں کھڑا کر لیا۔ یہ کیفیت کون سی ہے؟ یہ افتراش والی کیفیت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک اور اہل کوفہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی قول ہے۔ باب منہ ایضاً، یہ بھی اسی کا دوسرا باب ہے۔
حدثنا بندار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا فلیح بن سلیمان المدنی حدثنا عباس بن سہل الساعدی قال اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد و محمد بن مسلمہ فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس ابن سہل ساعدی فرماتے ہیں کہ قبیلے بنی ساعدہ کے شیوخ ابو حمید ساعدی، ابو سعید ساعدی، سہل بن سعد ساعدی، محمد بن مسلمہ ساعدی، یہ حضرات اکٹھا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ فقال ابو حمید، تو ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے نماز کی جو کیفیت بیان کی، فرماتے ہیں جلسہ یعنی للتشہد، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، فافترش رجلہ الیسریٰ واقبل بالصدر الیمنی علی قبلتہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنا پاؤں بچھا لیا اور بائیں پاؤں کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف متوجہ فرمایا، یعنی انگلیوں کو قبلہ رو کیا۔ صدر الیمنا، تو صدر الیمنا داہنے پاؤں کا اگلا حصہ یعنی انگلیاں، تو حضور نے انگلیوں کو قبلہ رو کیا، جس طرح بیٹھا جاتا ہے نماز میں۔ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، اور حضور نے اپنا داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر رکھا اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ یعنی السبابہ، اور حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اب اس سے پہلے جو حدیث آئی ہے اس میں ہے کہ وضع یدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، اور جس میں کیا ہے وضع کفہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، یعنی پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کہاں رکھا؟ ران پر، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے گھٹنے پر رکھا۔ تو آدمی اس طرح سے ہاتھوں کو رکھے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اس طریقے سے کہ کچھ حصہ ران پر رہے اور انگلیاں گھٹنے سے لگی ہوئی رہیں، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، یہی قول ہے بعض اہل علم کا، یہی قول ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ قالو، فرماتے ہیں یقعد فی التشہد الآخر علی ورکہ، یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ میں، تشہد آخر میں کس پر بیٹھیں؟ علی ورکہ، کس پر بیٹھیں؟ سرین پر بیٹھیں، جسے تورک والی کیفیت کہتے ہیں۔ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابی حمید، اور ان حضرات نے ابو حمید ساعدی کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وقالوا، اور یہ کہا کہ تشہد اول میں اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیں، لیکن ابھی ابو حمید ساعدی کی جو حدیث شریف آپ نے پڑھی ہے اس میں صرف کیفیت افتراش کا ذکر ہے، مگر آگے تفصیل کے ساتھ جو حدیث آ رہی ہے حضرت ابو حمید ساعدی کی، اس میں قعدہ اخیرہ کا بھی ذکر ہے، اس میں صاف طریقے سے تورک کا لفظ آیا ہے۔ اس بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ میں تورک کریں۔ باب ما جاء فی الاشارۃ، یہ باب ہے اشارہ کرنے کے بیان میں۔ تشہد پڑھیں اور تشہد میں جب
لا پر پہنچے. کس پر پہنچے؟ لا پر. یعنی اشہد ان لا الہ، تو لا الہ جب کہے تو اس پر انگلی اٹھائے، اور جب الا اللہ کہے تو انگلی گرا دے. تو یہ انگلی کا اٹھانا یہ نفی کی طرف اشارہ ہے، اور انگلی کا گرانا یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے. اور اشارہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خنصر اور بنصر کو سمیٹیں، اور وسطی اور ابہام دونوں کو ملا کر کے حلقہ بنائے، دونوں کو ملا کر کے حلقہ بنائے. اس طریقے سے حلقہ بنائے کہ دیکھنے میں 5 کا عدد ظاہر ہو. اس طریقے سے حلقہ بنائے کہ دیکھنے میں کون سا عدد ظاہر ہو؟ 5 کا عدد، یعنی عربی میں جو 5 لکھا جاتا ہے وہ عدد ظاہر ہو. ہاں اب دیکھیے یہ 5 کا عدد بن گیا ہے کہ نہیں. تو اس طریقے سے حلقہ بنائے کہ 5 کا عدد ظاہر ہو. پھر اس کے بعد انگشتے شہادت کو اٹھائے لا پر اور الا پر گرا دے. اٹھانا یہ نفی کی علامت ہے اور گرانا یہ اس بات کی علامت. اب اس کے بعد پھر انگلی کو گرا دیا. اب گرا کر کے اسی طرح سے ہاتھ رکھے رہے، یا یہ ہے کہ انگلیاں پھیلا لے. تو اس کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ملتا کہ انگلیاں پھر پھیلا لے، یا یہ ہے کہ بس اس انگلی کو گرا لے اور اس کے بعد ہاتھ اسی طرح سے کیے رہے. اس بارے میں فقہائے کرام نے تصریحات کی. فتاوی رضویہ میں یہ ہے کہ اپنی انگلیاں پھر پھیلا لے، جیسے پہلے انگلیاں تھیں اسی طریقے سے انگلیاں کر لے. اعلیٰ حضرت نے یہی ذکر کیا، لیکن بعض علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ بس انگلی گرا لے اور ہاتھ اسی طرح سے کیے رہے آخر تک. صرف انگلی گرائے گا اور ہاتھ کی جو کیفیت بنایا تھا وہ کیفیت اسی طرح سے باقی رہے. چنانچہ محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے گہرے دوستوں میں سے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے القابات عالیہ سے ان کا ذکر کیا. الاسد الاشد کہا، اور دیگر القابات عالیہ سے انہیں نوازا ہے. انہوں نے اپنا موقف یہ ذکر کیا ہے کہ بس خالی انگلی گرا لے اور ہاتھ کی جو کیفیت پہلے تھی اس کیفیت کو باقی رکھے. سمجھ گئے؟ التاریخ المجلی میں انہوں نے اس کو ذکر کیا. حدثنا نہیں انگلی نہیں ہلانا ہے، بس خالی انگلی گرا لے. حدثنا اٹھائے رہتے ہیں، نہیں انگلی اٹھانے کی کوئی، بس یہ ہے کہ جب اشارہ کرنا ہے، جب وہ لا پر پہنچنا تب انگلی اٹھائے گا. اس کا ذکر تو یہ سامنے حدیث شریف میں ہے. دیکھیے حدثنا محمود بن غیلان و یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدہ الیمنی علی رکبتہ ورفع اصبعہ التی تلی الابہام یدعو بها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو داہنا ہاتھ حضور گھٹنے پر رکھتے
اور وہ انگلی جو ابہام کے قریب میں ہے اس انگلی کو اٹھاتے، یدعو بہا اس سے اشارہ فرماتے، اور حضور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے، باسطہ علیہ یعنی حضور ہاتھ کو پھیلائے رہتے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، نمیر خزائی، ابو ہریرہ، ابو حمید ساعدی، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث حسن غریب ہے، ہم عبید اللہ ابن عمر کی حدیث سے صرف اسی طریقے سے جانتے ہیں، اور بعض اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔